نیکسٹ سیشن نیکسٹ ٹاپک تنویر نانلا صاحب سے بات کرتے ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے فری لانسنگ کے بارے میں. السلام علیکم ایوری ون. آئی واز ٹولڈ کہ میری ٹاک کل ہے لیکن آج ہو گئی. چلیں خیر. اچھا یار اتنا بور انوائرمنٹ بنا ہوا ہے یار. دیکھو میں پنجاب سے آیا ہوں. دیکھو پھر کہتے ہو کہ لاہور اور کراچی کی باتیں ہوتی ہیں آپس میں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سمندر ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پتہ نہیں بریانی کے بھی چکر چلتے ہیں. تو ایسے بور میں آڈینس دیکھ کے جاؤں گا تو پھر میں وہاں جا کے باتیں کروں گا, پھر آپ لوگ ناراض ہوں گے. دیکھو ہم آیا تھا, تنویر آیا تھا, ہم نے اس کی مہمان نوازی بھی بہت اچھی کی تھی, پھر وہاں جا کے کہتا ہے آڈینس انگیج نہیں تھی. تو کیا ریزن کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ سوری بتائیں کیا ریزن ہے؟ گرمی زیادہ ہے. جہاں سے میں آیا ہوں وہاں سے کم بھی یہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے وہ 15 سیلسیس کم ہے. سو حساب لگا لو. اتنے بیچارے زندگی سے آوازار لوگ تو وہاں نہیں ہوتے جو یہاں میں دیکھ رہا ہوں. واٹ از دا ریزن ایکچولی؟ چلے یہ بتانے جو کہ بھی آپ بیچارے نہیں بچے ہوئے واپس میں. ویسے بھی تو کھانا بھی کھا لیا. اچھا خیر, آئی ایم ٹولڈ کہ میرے پاس کوئی 5 سے, دیکھیں ہر بندہ اپنی جاب سے تنگ ہے. آئی ایم ٹولڈ کہ بس 5 سے 10 منٹس ہیں, اس کے بعد یہاں پہ کوئی سیشن ہونا ہے اور بڑا اچھا. تو میں اچھا مجھے کون جانتا ہے آپ میں سے؟ ہاتھ تو ریز کریں. چلے میجورٹی جانتی ہے. اچھا تو میں ایک بات کرنا چاہتا تھا. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کس بارے میں بات کروں گا. تو یہاں پہ میں نے دیکھا کہ یوتھ بہت زیادہ موجود ہے, اور اسپیشلی وہ لوگ ہیں جو یونیورسٹی گریجویٹ ہو چکے ہوں گے یا ہو رہے ہوں گے. میجورٹی انہی میں سے ہے. اچھا یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. ابھی یہاں پہ بات بھی ہو رہی تھی کہ پاکستان تقریباً مور دین $2 بلین فری لانسنگ گیگ اکانومی سے پاکستان میں لا رہا ہے اور پاکستان کی اکانومی کو اسٹرینتھن کر رہا ہے, جو کہ بہت کم ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ کتنی ہیں؟ اینی گیسز جی بتائیں. 150 شاید 180 بلین سے بھی کراس کر چکی ہیں. سو اب یہاں پہ ایک کوشچن ریز ہو سکتا ہے کہ یار دیکھو وہ اتنا بڑا ملک ہے, 7 ٹائمز ہم سے بڑا ہے پاپولیشن میں. تو اگر اس حساب سے بھی ان کی گروتھ ہوتی تو ان کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ ہونی چاہیے تھی اراؤنڈ 14 بلین یا 15 بلین یا چلیں 50 بلینز ہوتی. اتنا زیادہ گیپ اگر موجود ہے تو یہ کیوں ہے؟ اس ریزن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی جو کام ہماری گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز آپ کو بات کرتے ملیں گے کہ جی گورنمنٹس کچھ نہیں کرتی, ہمیں اپنا کام خود کرنا پڑتا ہے, ہمیں اپنی زندگی کا چارج خود لینا پڑتا ہے. بہت اچھی بات ہے, میں بھی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. لیکن جتنی پاور, جتنا بجٹ گورنمنٹس کے پاس ہوتا ہے وہ انڈیویجولس کے پاس نہیں ہوتا. یہ ایک فیکٹ ہے. سو اس ریزن کو بنیاد بنا کے میں ضرور کہوں گا کہ جو گورنمنٹ ہے پاکستان کی اس کو ضرور اس طرف سوچنا چاہیے. تو سیکنڈ, آپ لوگوں سے مخاطب ہوں, پاکستان کی جو کرنٹ سچویشن ہے, انسرٹینٹی ہے. میرے جیسا بندہ بھی میں بڑا خوش مزاج بندہ ہوں, میں چیزوں کو بڑا لائٹ لینے والا انسان ہوں. اس کے باوجود کل تو ایسا ہوا کہ پراپر سر میں درد سٹارٹ ہو گیا پاکستان کی حالت دیکھ کے کہ ہو کیا رہا ہے. ایچ ای سی کا بجٹ, آپ کو پتہ ہے کیا ہوا کل ایچ ای سی کے ساتھ؟ کوئی ٹچ میں ہے نیوز کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں ہے. ایچ ای سی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آدھا بجٹ کٹ کر لیا گیا ہے. اگر 65 بلین تھا تو اس کو 32 کر دیا گیا ہے. میں پتہ نہیں اس پلیٹ فارم پہ یہ بات کر بھی سکتا ہوں, کرنی بھی چاہیے نہیں.
اس سے زیادہ انفارچونیٹ ایونٹ مجھے نہیں لگتا کہ میں زندگی میں کوئی اور دیکھ پاؤں گا. اچھا ہوتا کیا ہے, بندہ ڈیلی ایسی نیوز دیکھ کے سوچتا ہے کہ یار مجھے زندگی میں اس سے بری نیوز اور سننے کو نہیں ملے گی. سالہ 24 گھنٹے نہیں گزرتے اس جیسی کوئی اور نیوز آ جاتی ہے, صرف 24 گھنٹے. سو کنسیڈرنگ آل دس, یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ ہماری جو ابھی سٹیٹس شیئر کر رہے تھے ہمارے ایک سینئر ممبر آئے ہوئے تھے یہاں پہ, تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری جو میڈین ایج ہے نا وہ 23 ہے. 23 سال کے جو بچے ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں, اور جو 30 سال سے کم ہے وہ سب سے زیادہ آبادی ہے ہماری. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس فیز میں ہیں اس وقت, وہ ہماری جو ہم سے پہلی جنریشن تھی وہ شاید ہماری سچویشن نہیں سمجھ سکتی. ہم انہیں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ آئی تھنک دے آر ناٹ ریڈی. سو واٹس ناؤ؟ اب بات یہ ہے کہ جب ڈالر 200 روپیز کراس کر گیا ہے, جب ہماری اکانومی اسٹرگل کر رہی ہے, جب ہماری سیلری اگر 50,000 بھی ہے, کراچی میں تو بہت اچھی سیلریز ہوتی ہوں گی, ایزیوم میں یہی کر لیتا ہوں, لیکن بہرحال ہمارے ہاں کیونکہ میرے ایک چھوٹے شہر سے ملتان سے تعلق ہے تو وہاں پہ بہت کم سیلریز ہوتی ہیں. تو خیر اگر 50,000 بھی ایک بندے کی سیلری ہے جو کہ اب $250 سے بھی کم آ چکی ہے, $250, مطلب ایک بندے کے پاس اگر آج سے 5 سال پہلے 1 کروڑ تھا تو آج 50 لاکھ رہ گیا, پڑا 50 لاکھ ہو گیا. سو انفلیشن کی یہ سچویشن دیکھ کے مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ لوگوں کو یہاں پہ آ کے کسی بندے کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی دس از دا ٹائم کہ اب گگ اکانومی سے, اسٹارٹ اپ سے, ڈیجیٹل ایرا سے کنیکٹ ہو جاؤ, جو کرو کنیکٹ ہو جاؤ. ایک اور بات جو آج میں نے لرن کی یہاں پہ, بڑی خوبصورت بات کی, بہت سارے لوگ آتے ہیں, بچے آتے ہیں میرے پاس, سر ویئر ٹو اسٹارٹ, میں اتنا دکھی ہوں, میرے حالات بہت برے ہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں کیا کروں؟ انہوں نے خوبصورت بات کی, اقرا. دیکھیں ہمارے کتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے. سٹارٹ کہاں سے لینا ہے؟ اقرا سے. پڑھو. پہلی آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے ٹو اسٹارٹ وتھ لرننگ. سو آج میرے آنے کا مقصد یہاں پہ تب پورا ہوگا جب آپ لوگ, اسپیشلی وہ لوگ جو اسٹرگلرز ہیں, اسپیشلی وہ لوگ جو ابھی کسی ایک ریزنیبل پلیس پہ, یا اکنامکلی میں کہہ لیتا ہوں, فائنینشلی کہہ لیتا ہوں, نہیں پہنچے, وہ کم سے کم سٹارٹ لیں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کا اپنے ساتھ عہد کریں. میں اپنی ایک چھوٹی سی سٹوری, آئی نو کہ 1-2 منٹ ہی ہے میرے پاس, آپ لوگوں کو جسٹ ریلیٹ کرنے کے لیے سنائے دیتا ہوں. آئی اسٹارٹیڈ in 2006 when there was no internet in my village. وہاں پہ وی وائرلیس چلتا تھا, آپ لوگوں نے تو شاید وی وائرلیس دیکھا بھی نہیں ہوگا, اور اس کے بل پے کرنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے. اسٹارٹنگ فرام دیئر, لیکن ایک چیز دیٹ کیپٹ می موٹیویٹیڈ کہ مجھے فیوچر کو میں نے فورس ہی کر لیا تھا کہ اگر مجھے کوئی بھی چیز فائدہ دے سکتی ہے, فیوچر میرا سیکیور کر سکتی ہے, وہ ایک ہی فیلڈ ہے, وہ ہے آئی ٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی. میں اپنے ارد گرد دیکھ چکا تھا, میں نے 2500 روپے کی جاب بھی کر کے دیکھ لی تھی اسکول کے اندر, میں سارا کچھ دیکھ چکا تھا ان دیٹ ایج. اتنا بھی زیادہ اولڈ نہیں ہوں ویسے میں, بٹ اسٹل مجھے یہ مائنڈ بن چکا تھا کہ بھائی اگر میری کسی چیز نے زندگی بدلی تو وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہوگی. سو آئی ووڈ ریکویسٹ آل آف یو کہ اب تو حالات ہی ڈفرینٹ ہیں. اب تو آپ ماشاء اللہ دیکھیں نا, عمران علی دینا صاحب اور قاسم نوید, مطلب آپ نام لیتے جائیں, ہشام سرور جیسے ہیرے اس ملک میں موجود ہیں. اور یہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ امپاور ہو, وہ ڈالرز میں کمانا سٹارٹ کرے. اگر آپ نے اس انفلیشن سے بچنا ہے, دیر از اونلی ون وے. لیٹ می ریمائنڈ یو اگین,
کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے, کوئی بھی بڑے سے بڑا مسیحا آ جائے, وہ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا. انفلیشن آپ کی بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے جو کہ ہونی ہے, اور یہ ڈیو ٹو گلوبل ریسیشن. اب بینکرز بیٹھے ہیں, ان کے سامنے ایسی باتیں کرنا تو شاید مجھے زیب ہی نہیں دیتا, بٹ اسٹل اتنا تو سمجھ آتا ہے کہ یہ اٹ واز آن دا کارڈز, یہ ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب میں انٹرنیشنل ٹریول کرتا ہوں تو وہاں پہ میں نے یہ چیز دیکھی. ایون سعودی عربیہ میں جب تھا, وہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے, وہاں پہ بھی آئل تقریباً 0.75 ریال سے اٹھا اور 3 ریال تک جا پہنچا. تو ہماری تو پروڈکشن ہی نہیں ہے نا, ہماری تو ایکسپورٹس ہی نہیں ہے, تو ہم کس کھاتے میں آتے ہیں؟ تو دس از آن دا کارڈز, یہ ہونا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہوگا. آئی ووڈ ریکویسٹ کہ ٹیکنالوجی کو, ویسے تو یہ مجھے ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی ہمارے ارباب اختیار جنہیں ہم کہتے ہیں, ہماری گورنمنٹ جن کے پاس پاور ہے, جن کے پاس ریسورسز ہیں, جن کے پاس ایک بہت بڑی مین پاور ہے, ان کو کہنا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہماری آواز نہیں سنائی دے رہی. انفارچونیٹلی میں منسٹر سے ملا ہوں, میں جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں ان سے ملا ہوں, سب لوگوں کی, ایون میں نام پتہ نہیں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے, کی پوزیشن, آپ گورنمنٹ کی جو کی پوزیشن ہوتی ہے نا, میں اس بندے سے ملا, انہوں نے خود کو ہیلپ لیس شو کیا کہ وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. سو کنسیڈرنگ آل دس, اب ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے کہ آپ لرننگ سٹارٹ کر دو, مت دیکھو ادھر ادھر کیا بنے گا کیا ہوگا. نیکسٹ چیز آتی ہے جی اسکوپ کس چیز کا ہے, ہمیں SEO کرنی چاہیے, ہمیں گرافک ڈیزائننگ کرنی چاہیے, ہمیں بلاگنگ کرنی چاہیے, کچھ بھی کرنا چاہیے, بس کرنا چاہیے ہر چیز. دیکھو دوسری بات, کمپٹیشن, آپ لوگوں کو بہت سنایا جاتا ہوگا کہ یار کمپٹیشن بڑھ چکا ہے, ہر چیز کے اندر بہت سارے لوگ آ چکے ہیں, اب تو یار ٹرینیز اتنے نکل چکے ہیں, فری لانسنگ پر بھرمار ہو چکی ہے, $5 سے زیادہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا, ہم اتنے تھوڑے سے پیسوں میں خود کو کیسے بیچیں. تو میری بات, آفٹر کووڈ-19 جہاں پہ سیلرز یا فری لانسرز بڑے ہیں, وہیں پہ بائرز کی بھی ایکسپونینشیل گروتھ ہوئی ہے, نمبر آف بائرز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. وائی؟ آج سے آپ اگر 4 سال پہلے دبئی جاتے تھے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پہ اتنی زیادہ ڈیجیٹائزیشن وہاں پہ بھی نہیں تھی. آج وہاں پہ گروسری سے لے کر فوڈ تک ہر چیز کے اندر ڈیجیٹائزیشن انوالو ہو گئی ہے. اب میں دبئی کی, جو کہ سب سے موسٹ ماڈرن سٹی آف دا ورلڈ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, اس کی یہ حال ہے. اسی طریقے سے USA کو دیکھ لیں, آپ یورپ کو دیکھ لیں, وہاں پہ ڈیلی کتنے نئے بزنس اسٹارٹ ہو رہے ہیں, اور ہر بزنس کو اب مینڈیٹری ہے کہ اس کو ایک ویب سائٹ بھی چاہیے, اس کو لوگو بھی چاہیے, اس کو برانڈنگ بھی چاہیے, اس کی سوشل میڈیا کی اپیرنس بھی چاہیے, اس کو مارکیٹنگ بھی چاہیے, اس کو پیڈ مارکیٹنگ بھی چاہیے, ہر چیز سب کو چاہیے. سو بزنسز زیادہ ہیں. میں آپ کو ایک اور شاید آپ کے لیے سرپرائزنگ بات ہو بتاتا جاؤں, بزنسز زیادہ ہیں, سیلرز کم ہیں بھائی, جو ایکچوئل کام کرنے والے سیلرز ہیں وہ کم ہیں. سو خود کو کسی بھی ایک فیلڈ کو پکڑیں, اس کے اندر ماسٹر کریں خود کو, یہ بہت ضروری ہے. اندر امپورٹنٹ تھنگ, ہم پتہ کیا کرتے ہیں, اس کو بھی جا کے ٹچ کر لیا, اس کو بھی ٹچ کر لیا, اس کو بھی ٹچ کر لیا, اور جی مزہ نہیں آیا کسی چیز میں. مزہ کیسے آئے؟ آپ دیکھو, آپ کا کوئی بزنس ہو, آپ کبھی ایسا چاہو گے کہ آپ کی شاپ ایک ایسا بندہ رن کرے جس نے کبھی شاپ رن نہ کی ہو, جسے شاپ رن کرنے کا دور دور تک ایکسپیرینس نہ ہو؟ چاہو گے آپ؟ آئی ایم شیور کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ کسی ایسی کوئی ایسا اپنا ایسا بزنس جو اس کا سمجھ لے کہ سب کچھ ہو, وہ کسی ایسے اناڑی کے ہاتھ میں دے دے. تو سیم کیس ہے. ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہم لوگ اس کو ایز اے بزنس نہیں لے رہے. ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم نے فائیور پہ جا کے سائن اپ کیا اور یہ 5 دن کے اندر $200 میرے جیب میں نہیں آئے تو بس میں فیل ہو گیا, میں لوٹا گیا, میں برباد ہو گیا, میرے پیچھے کچھ بچا نہیں. بھائی نہیں, دیکھو, یو نیڈ ٹو پروو یور کریڈیبلٹی, یو نیڈ ٹو بی اوتھینٹک, یو نیڈ ٹو بی ٹرسٹ وردی. تبھی جس طرح ایک شاپ کیپر کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کے حوالے کرے اپنا بزنس جو کہ اس بزنس کے بارے میں جانتا ہو, سیم لائک دیٹ اگر ایک بندے کا ملینئر کا بزنس ہے USA کے اندر اور آپ نے 5 دن کے اندر اندر پروفائل بنائی, آپ کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے, آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے اور آپ کے ہاتھ سب کچھ دے دے, یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب آپ خود کو
اگر سستے میں بھی بیچو دیٹس فائن, نو وریز, نو پرابلم. فری میں بھی کام کر کے دینا پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر, میں بالکل کلیئرلی کہہ رہا ہوں. سو آئی ہوپ کہ آپ کو میری باتیں کچھ تیکھی میٹھی سمجھ آئی ہوں گی. سو کائنڈلی گزارش یہی ہے کہ اس فیلڈ کو جڑ جائیں, بس انٹر ہو جائیں. دیکھیں ہماری بینکنگ سیکٹر, اب یہ تاریخ میں شاید میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ بینکنگ سیکٹر اتنا انوالو ہو رہا ہے. یہ لوگ تیار ہیں ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے گا, ٹیکسیشن میں ہمیں ریلیکسیشن ملی ہے. سو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ہم کام نہ کریں, ہم اپنے ملک کو آگے نہ بڑھائیں تو یہ شاید بدقسمتی ہوگی. تھینک یو.